لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ تمہاری تمنائیں کافی ہیں نہ اہل کتاب کی آرزویں۔ جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا۔ اور جو شخص نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے یعنی سارے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا، جبکہ وہ نیکی کا خوگر بھی ہو، اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہو، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو احاطے میں لیا ہوا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے اس دعوے کا ذکر فرمایا تھا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا اور آرزوؤں میں مبتلا کروں گا۔ تو اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ محض آرزوئیں انسان کے لیے کارآمد نہیں ہوتی جب تک کہ عمل نہ کرے۔ آرزو کرتا رہے اور عمل کے اوپر قدرت بھی ہو، اور پھر صرف آرزو کر کے بیٹھ جائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ جن کاموں سے بچنا ضروری ہے ان سے بچ نہیں رہا، جو کام کرنے ضروری ہیں وہ کر نہیں رہا، اور امیدیں اور آرزویں لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر کرم فرمائیں گے اور مجھے جنت میں داخل کر دیں گے اور عذاب سے بچا لیں گے۔ اسی کو ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، کہ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا رہے، اور عاجز وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے خواہشات کے پیچھے چھپا رکھا ہے، لگا دیا، خواہشات کے پیچھے لگا دیا، یعنی جو خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے کر گزرتا ہے، حلال و حرام کی فکر نہیں ہے، اور مسلسل خواہشات پر عمل کرتا جا رہا ہے حلال و حرام کی فکر کیے بغیر، اور پھر بھی تمنا علی اللہ، اللہ پر آرزویں باندھے بیٹھا ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ گناہ کر رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں، کوئی اگر نیک نیتی سے ٹوکے بھی تو اکثر یہ جملہ ان کی زبان پر آتا ہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، اور غفور و رحیم ہونے کی وجہ سے گناہ کے اندر مبتلا رہتے، نکلنے کا کوئی راستہ بھی وہ نہیں سوچتے کہ کس طرح اس سے نکلیں۔ تو صرف تمناؤں سے اگر کام چلا کرتا
تو پھر انسان کو کسی عمل کی ضرورت ہی نہ ہوتی. تو یہ تمنائیں قائم کر لینا، آرزوئیں لگا لینا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیں گے، اور اس امید کے اوپر گناہ کا ارتکاب کرنا، یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان نے یہ کہا تھا کہ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو آرزو میں مبتلا کروں گا. تو اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے مسلمانوں، نہ تمہاری آرزویں کافی ہوں گی جنت پہ جانے کے لیے، ولا امانی اہل کتاب، نہ اہل کتاب کی امانی یا ان کی آرزویں کافی ہوں گی. اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعے کا بھی مفسرین نے ذکر کیا ہے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان آپس میں مفاخرت کی گفتگو شروع ہو گئی. اہل کتاب نے کہا کہ ہم تم سے افضل اور اشرف ہیں کیونکہ ہمارے نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے پہلے آئے تھے اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے آئی تھی. مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ہم تم سب سے افضل ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، ہماری کتاب آخری کتاب ہے جس نے پہلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، لہذا ہم زیادہ افضل ہوئے. تو آیت کریمہ میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ محض یہ آرزو بنا لینا کہ چونکہ ہم تعلق رکھتے ہیں ایک ایسے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آخری نبی ہیں، تو ان تمناؤں اور دعووں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی خود اپنا عمل درست نہ کرے. تو فرمایا گیا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، نہ اہل کتاب محض آرزوؤں کی وجہ سے کامیاب ہوں گے، نہ تم محض آرزوؤں اور دعووں کی وجہ سے کامیاب ہو گئے، بلکہ اصل دار و مدار اس پر ہے کہ عمل کیسا ہے، کس کا عمل کیسا ہے. چنانچہ آگے فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی شخص کوئی برائی کا کام کرے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی، اور ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا. یعنی محض اس بنا پر کہ تم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہو یا فلاں نبی کے امتی ہو، محض اس بنا پر تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں نہ ملے یہ نہیں ہوگا، سزا ملے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور یار و مددگار بھی نہیں ہوگا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو بڑی سخت تشویش ہوئی کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی اگر سرزد ہوئی ہے تو آخرت میں اس کی سزا ضرور ملے گی. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ترمذی وغیرہ میں روایت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی کہ من یعمل سوءا یجز بہ، تو ان پر یہ اثر ہوا جیسے کمر ٹوٹ گئی ہو. تو اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر نے یہ عرض کیا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی برائی نہیں کی ہو، اور جب ہر برائی کی جزا ملنی ہے تو ہم میں سے کون بچے گا. اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تسلی دی اور یہ فرمایا کہ اے ابو بکر، آپ اور آپ کے مومن بھائی فکر نہ کریں، کیونکہ دنیا کی تکلیفوں کے ذریعے آپ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے صدیق اکبر سے پوچھا کہ کیا آپ بیمار نہیں ہوتے، کیا آپ کو کبھی کوئی مصیبت اور غم نہیں پہنچتا؟ جب صدیق اکبر نے عرض کیا کہ بے شک یہ سب چیزیں پہنچتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بس تمہارے سیئات کی یہی جزا ہے. تو تسلی یہ دی گئی کہ ویسے تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جو شخص بھی کوئی غلطی کرے گا، ناجائز کام کرے گا، اس کو ضرور سزا ملے گی، لیکن ضروری نہیں کہ وہ سزا آخرت ہی میں ملے۔ مومن کو بہت سے گناہوں کی سزا یہاں دنیا میں اس طرح دے دی جاتی ہے کہ اس کو کوئی صدمہ پہنچ جاتا ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ یہیں پر اس کا حساب چکا دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر دنیا میں کوئی مصیبت آئی ہے یا کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کو آدمی صبر کے ساتھ برداشت کرے، اس اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہے، اگرچہ دعا بھی کرتا رہے کہ یا اللہ میری اس تکلیف کو دور فرما دے، لیکن کچھ بعید نہیں ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری برائیوں اور گناہوں کو معاف کرنے کا راستہ نکال رہے ہوں، ان کے لیے کفارہ بنا رہے ہوں۔ اور یہ حدیث تو معروف ہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مومن کو اگر کوئی تشویش بھی لاحق ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اس کے گناہوں کا کفارہ کرتے ہیں، اور اگر کسی کے نامہ اعمال میں گناہ نہ ہو تو وہ چیز اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ایک طرف تو یہ بات ہے کہ جو برائی کرے گا اس کو کچھ نہ کچھ بدلہ ضرور ملے گا، اور وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور اگر کوئی شخص نیک کام کرے گا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ مومن ہے، تو فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر اتنا ظلم بھی نہیں ہوگا جتنا کہ کھجور کی گٹھلی کے اندر شگاف ہوتا ہے۔ نقیر کہتے ہیں اصل میں کھجور کی گٹھلی کے اندر جو شگاف ہوتا ہے اس کو نقیر کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں یہ لفظ معمولی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو لا یظلمون نقیرہ کے معنی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، یعنی ذرہ برابر بھی ادنا درجے کا ظلم بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے پھر اس عمل صالح کی مزید تفصیل اور اس کی مزید شرائط بیان فرمائی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ اس سے بہتر کس کا دین ہوگا، ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دیا، اور چہرے کو جھکانا یہ کنایا ہے پورے وجود کو جھکانے، اور جبکہ وہ نیکی کا خوگر بھی ہو، اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہو، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خاص دوست بنا لیا تھا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے نیک عمل کی قبولیت اور اس کے دین کی اچھائی کے لیے 3 صفات بیان فرمائی۔ ایک یہ کہ اس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا لیا ہو، یعنی جو کام کر رہا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو۔ کیا معنی کہ اخلاص ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاص ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ محسن، وہ کام جو کر رہا ہو وہ فی نفسی نیک ہو، یعنی وہ ایسا کام ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو نیک قرار دیا،
اور وہ اس طریقے پر انجام دے رہا ہو جس طریقے کو قرآن و سنت نے قرار دیا، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ سنت کی اتباع میں وہ کام کر رہا ہو۔ تو ایک طرف اپنا چہرہ جھکایا ہوا ہے اللہ کی طرف، یعنی اخلاص ہے، اور دوسری طرف محسن ہے۔ محسن کے معنی یہ کہ عمل اچھا کر رہا ہے، وہ عمل کر رہا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور اسی طریقے کے مطابق کر رہا ہے جو طریقہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اور تیسری چیز واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم کے دین کی اتباع کر رہا ہو، سیدھے سادے دین کی۔ تو کیا معنی؟ ایمان مکمل ہو۔ تو تین چیزیں ہو گئیں، ایک یہ کہ ایمان مکمل ہو، دوسرا یہ کہ اخلاص ہو، اور تیسرا یہ کہ طریقہ صحیح ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ تو اس سے بہتر کسی کا دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے ساری چیزیں جمع کر لی، اعتقاد بھی درست، نیت بھی درست، عمل بھی درست۔ یہ تین چیزیں جو ہیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر فضل فرماتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو احاطے میں لیا ہوا ہے، یعنی اپنی قدرت کے احاطے میں لیا ہوا ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہے۔ لہذا جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مذکورہ ارشادات کے مطابق اپنے دین کو اچھا بنا لے گا، عمل صالح کرے گا، اس میں اخلاص بھی ہوگا، اس میں حسن عمل بھی ہوگا، اور اس میں ایمان اور اعتقاد بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی بنا پر اس کو دنیا میں بھی انشاءاللہ بہتری عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں اس کو اجر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْبِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر، لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے، اور اس کتاب یعنی قرآن کی جو آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ بھی ان یتیم عورتوں کے بارے میں شرعی حکم بتاتی ہیں، ان یتیم عورتوں کے بارے میں شرعی حکم بتاتی ہیں جن کو تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنا بھی چاہتے ہو۔ نیز کمزور بچوں کے بارے میں بھی یہ حکم بتاتی ہیں اور تاکید کرتی ہیں کہ تم یتیموں کی خاطر انصاف قائم کرو، اور تم جو بھلائی کا کام کرو گے اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو معاشرے میں ایک کمتر مخلوق سمجھا جاتا تھا، اور ان کے معاشرتی اور معاشی حقوق نہ ہونے کے برابر تھے۔ جب سورہ نساء کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید فرمائی اور عورتوں کو بھی میراث میں حصہ دار قرار دیا، تو یہ بات عربوں کے معاشرے میں بہت اچنبھی تھی کہ عورت بھی وارث ہو سکتی ہے، یا یہ کہ عورت کو مہر دینا
ضروری ہے، یا یہ کہ 4 عورتوں سے زیادہ نکاح کرنا ناجائز ہے. تو اس قسم کے جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو عطا فرمائے وہ اہل عرب کے نقطۂ نظر سے بالکل نامانوس تھے. تو جب شروع میں یہ حقوق ادا کرنے کی تاکید فرمائی گئی اور اس کے مطابق آیات نازل ہوئیں، تو اس وقت بعض لوگ یہ سمجھتے رہے کہ عورتوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں وہ شاید عارضی نوعیت کے ہیں اور کسی وقت منسوخ ہو جائیں گے. یعنی ان کے تصور سے یہ بات باہر تھی کہ عورتوں کو یہ حقوق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیے جائیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید کسی عارضی وجہ سے یہ احکام آ گئے ہیں اور کسی وقت منسوخ ہو جائیں گے. لیکن جب ان کی منسوخی کا حکم نہیں آیا تو ایسے حضرات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے. اور قرآن کریم کی جو آیات پہلے نازل ہوئی ہیں ان میں بہت سے ایسے احکام آ چکے تھے. اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی مناسبت سے خواتین سے متعلق کچھ اور مزید احکام بھی عطا فرمائے، جن کی وجہ سے عربوں میں اور عرب کے معاشروں میں کوتاہیاں پائی جاتی تھیں. تو پہلے تو آیت شروع ہوئی ہے اس طرح کہ یستفتونک فی النساء، اے پیغمبر لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فیہن، تو تم کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے. وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتام النساء، اور اس کتاب یعنی قرآن کی جو آیتیں جو تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ بھی ان یتیم عورتوں کے بارے میں شرعی حکم بتاتی ہیں جن کو تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے. اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، تم نہیں دیتے ان کو وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرض کیے ہیں. وترغبون ان تنکحوہن، اور ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، نکاح کرنا بھی چاہتے ہو، اور اللہ نے جو ان کے حقوق رکھے ہیں وہ دینے سے انکار بھی کرتے ہو یا دینے کو برا سمجھتے ہو. اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں جو تفصیل گزری ہے اسی کا مزید بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے. صحیح بخاری کی ایک صحیح حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس ہدایت کا پس منظر یہ بتایا ہے کہ بعض اوقات ایک یتیم لڑکی جس کے باپ کا انتقال ہو چکا اپنے چچازاد بھائی کی ولایت میں ہوتی تھی. شریعت میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر باپ نہ ہو تو بھائی، بھائی نہ ہو تو چچا، اور چچا بھی نہ ہو تو پھر چچا کا بیٹا، یہ یتیم کا ولی سمجھا جاتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی یتیم لڑکی ہے اور اس کا سرپرست اور ولی خود اس کا چچازاد بھائی ہے. وہ خوبصورت بھی ہوتی لڑکی اور اس کے باپ کا چھوڑا ہوا مال بھی اچھا خاصا ہوتا. اس صورت میں اس کا چچازاد یہ چاہتا تھا کہ بالغ ہونے پر وہ خود اس سے نکاح کر لے. ایک طرف لڑکی خوبصورت بھی ہے، مال بھی اس کا اچھا خاصا ہے، تو اس وجہ سے نکاح کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا مال بڑے ہونے کے بعد بھی اسی کے تصرف میں رہے بحیثیت شوہر کے. لیکن نکاح میں وہ اس کو اتنا مہر نہیں دیتا تھا جتنا اس جیسی لڑکی کو دینا چاہیے. تو ہوتا ہی تھا خود ہی ولی ہے اس لڑکی کا، تو مہر ایسا مقرر کر لیا جو معمولی سا مہر ہے، اور نکاح بھی کر لیا
نکاح بیوی بھی ہو گئی اور اس کے ساتھ اس کا مال بھی اس کے زیر تصرف آ گیا بحیثیت شوہر ہونے کے، اور مہر کچھ خاص دینا نہ پڑا۔ یہ ناانصافی ہوا کرتی تھی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے۔ اسی کا دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ اگر لڑکی زیادہ خوبصورت نہ ہوتی تو اس کے مال کی لالچ میں، یعنی خوبصورت تو نہیں ہے لیکن مال اچھا خاصا وہ اس کے والد چھوڑ کر گئے ہیں اس کے لیے، تو مال کی لالچ میں اس سے نکاح تو کر لیتا تھا، لیکن چونکہ صرف مال کی لالچ میں نکاح کیا ہے، اس کے حسن سے کوئی تاثر نہیں ہے، تو خاص محبت بھی کبھی اظہار نہیں ہوتا، اور نہ مہر پورا دیا جاتا ہے، نہ اس کے ایک بیوی کے جیسے حقوق جیسے ہونے چاہیے وہ اس کو دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تمام صورتحال کے اوپر نکیر فرمائی، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں بھی یہ فرمایا گیا تھا کہ اگر تم ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ان سے نکاح نہ کرو، دوسری عورتوں سے نکاح کر لو، اور اگر ان سے نکاح کرنا ہے تو پھر ان کا حق ان کو پورا کا پورا دو۔ چنانچہ فرمایا کہ ما یتلی علیکم فی الکتاب فی کتاب النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن۔ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے رہے ہیں ان یتیم لڑکیوں کے لیے کے حق میں کہ جن کو تم ان کا حق نہیں دے رہے اور اس کے باوجود ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن، یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب کے اندر جو آیات تلاوت فرما رہے ہیں تو اس میں ان یتیم خواتین کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جن کو تم نہ تو ان کا حق دیتے ہو جو ان کے لیے مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے باوجود ان سے نکاح بھی کرنا چاہتے ہو، تو یا نکاح نہ کرو، یا اگر نکاح کرتے ہو تو ان کے تمام حقوق ادا کرو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے کمزور لڑکوں کے لیے، یہ تاکید کرتی ہیں یعنی آیتیں کہ نہ کمزور بچوں کے بارے میں بھی یہ تاکید کرتی ہیں کہ تم ان تقوموا الیتامى بالقسط، کہ یتیموں کے ساتھ تم انصاف کا معاملہ کرو۔ اور پھر یہ بات ہر جگہ اللہ تعالیٰ یاد دلا دیتے ہیں کہ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، تم جو کوئی بھلائی کا کام کرو گے تو اللہ اس کو ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا اندیشہ ہو تو ان میاں بیوی کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ وہ آپس کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں، اور صلح کر لینا بہتر ہے۔ اور انسانوں کے دل میں لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا ہے، اور اگر احسان اور تقوی سے کام لو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں،
چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو. البتہ کسی ایک طرف پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز. اور اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے تو یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور اگر دونوں جدا ہو ہی جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے دونوں کو بے نیاز کر دے گا. اللہ بڑی وسعتوں والا، بڑی حکمت والا ہے. ان آیات میں ازدواجی زندگی کی بعض خاص صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ بسا اوقات کسی شوہر کا اپنی بیوی سے دل نہیں ملتا اور وہ اس سے بے رخی اختیار کر کے اسے طلاق دینا چاہتا ہے. اس صورت میں اگر بیوی طلاق پر راضی نہ ہو تو وہ اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو کر شوہر سے صلح کر سکتی ہے. یعنی یہ کہہ سکتی ہے کہ میں اپنے فلاں حق کا مطالبہ نہیں کروں گی مگر مجھے اپنے نکاح میں رہنے دو، طلاق نہ دو. ایسے صورت میں شوہر کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے اور طلاق پر اصرار نہ کرے، کیونکہ مصالحت کا رویہ ہی بہتر ہے. اور اگلے جملے میں احسان کی نصیحت فرما کر شوہر کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ دل نہ ملنے کے باوجود بیوی سے نباہ کرنے کی کوشش کرے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے حقوق ادا کرتا رہے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کا ذریعہ ہوگا. یہ حالات ایسے اس انسان کی ازدواجی زندگی میں پیش آ جاتے ہیں جہاں شوہر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ زندگی نبھا نہیں سکتا اور اس وجہ سے وہ طلاق پر آمادہ ہو رہا ہوتا ہے. اور بیوی یا تو اس وجہ سے کہ وہ اپنا گھر بگاڑنا نہیں چاہتی، اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتی ہے، بچوں کو پالنا چاہتی ہے، یا اس وجہ سے کہ اس کا کوئی اور سہارا ہی نہیں ہے کہ طلاق ہونے کے بعد وہ کہیں اور جا سکے. تو ایسے موقع پر قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر وہ کچھ مصالحت کر لے، صلح کر لے، اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو جائے، مثلا مہر سے دستبردار ہو جاتی، مہر نہیں لوں گی مگر مجھے اپنے نکاح میں رہنے دو، یا اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور کوئی بیوی اپنے باری کا حق چھوڑ دیتی ہے کہ میں اپنے باری کا حق چھوڑ دیتی ہوں تو مجھے نکاح میں رہنے دو، تو یہ بھی جائز ہے. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر مہر کا حق چھوڑا ہے تو اب پھر بعد میں مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتی، اپنے اس حق سے دستبرداری جو اختیار کی ہے اس سے رجوع نہیں کر سکتی. لیکن اگر باری کا حق چھوڑا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میری باری میں آپ میرے پاس نہ آیا کریں، جس کے پاس آپ جانا چاہیں چلے جایا کریں، تو اس سے وہ دستبردار ہو سکتی ہے. جو ایک بار دستبردار ہو گئی اس دستبرداری سے رجوع کر سکتی ہے، کسی وقت بھی کہہ سکتی ہے نہیں میں اپنا حق واپس لیتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں امرأۃ خافت من بعلہا نشوزا، اگر کوئی عورت اندیشہ رکھتی ہے اپنے شوہر سے نشوز کا، نشوز کے لفظی معنی کسی کے خلاف ابھرنا اور کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہونا، اسی لیے اس کو نافرمانی کے معنی میں بھی کہا جاتا ہے. ہم نے یہاں پر اس کا ترجمہ بیزاری سے کیا کہ وہ اس بات کا اندیشہ رکھتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے بیزار ہوگا اور نفرت کرے گا اور نفرت کرنے کی وجہ سے مجھے چھوڑنے پر آمادہ ہوگا. او اعراضاً، یا نفرت تو نہیں ہے لیکن دل نہیں مل رہا جس کی وجہ سے وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اس کی طرف کما حقو توجہ نہیں دیتا اور اس کے نتیجے میں وہ طلاق پر آمادہ ہے. تو قرآن کریم فرماتا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تو دونوں
پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں مل کر آپس میں کوئی صلح کر لیں. اور لفظ استعمال کیا لا جناح علیہما، یہ بتانے کے لیے کہ ایسا کرنا کوئی واجب تو نہیں ہے، لیکن یہ بہتر ہے کہ صلح کر لیں. چنانچہ اگلے جملے میں فرمایا والصلح خیر، اور صلح کر لینا زیادہ بہتر ہے. یہاں یہ بات فرمائی کہ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، یہ دونوں جگہ پر تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا کہ وہ آپس میں صلح کر لیں. یصلحا بینہما صلحا اور لا جناح علیہما، یعنی بات دونوں کے درمیان چل رہی ہے. اس میں میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہ فرمایا کہ اس میں اشارہ موجود ہے کہ میاں بیوی کے معاملات میں بہتر یہ ہے کہ آپس ہی میں وہ طے کریں، کوئی تیسرا دخل نہ دے. یہ دونوں خود ہی آپس میں معاملات طے کر لیں، کیونکہ تیسرے کے دخل دینے سے بعض اوقات تو مصالحت ہی ناممکن ہو جاتی ہے، اور ہو بھی جائے تو دونوں کے کچھ نہ کچھ عیوب کسی اور کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں. لہذا آدمی کو حتی الامکان یہ چاہیے کہ میاں بیوی کے جو معاملات ہیں وہ ان کے آپس میں مفاہمت سے طے ہوں اور کسی تیسرے کے مداخلت کے بغیر طے ہوں. یہ اور بات ہے کہ جب معاملہ بالکل ہی خراب ہو جائے تو خود قرآن کریم نے کہا ہے کہ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، جس کا پہلے ذکر ہو چکا. لیکن جب تک وہ نوبت نہ پہنچے تو حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ معاملات دونوں کے آپس میں طے ہوں. پھر آگے جملہ جو فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، یہ ایک مستقل جملہ فرما دیا. یعنی یوں بھی کہہ سکتے تھے یہاں پر کہ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا کہنے کے بجائے فخیر لہما ان یصلحا بینہما صلحا. لیکن پہلے تو تعبیر یہ اختیار فرمائی کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں. اس کا مطلب یہ کہ بتا دیا کہ واجب نہیں ہے. اور پھر مستقل جملہ فرمایا والصلح خیر، صلح کر لینا بہتر ہے. تو اس سے ایک طرف تو یہ بتا دیا گیا کہ اگرچہ جائز تو دونوں کام ہیں لیکن اس میں بہتر صلح ہے، لیکن مستقل جملہ قرار دے کر اس کو ایک عام حکم بنا دیا کہ معاملہ صرف میاں بیوی کا نہیں ہے. کوئی بھی تنازع ہو، کوئی بھی جھگڑا ہو، ایک سے زیادہ افراد کے درمیان کوئی معاملہ ہو تو اس میں صلح کر لینا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑا باقی رکھا جائے یا مقدمہ بازی تک نوبت آئے اور عدالت تک کئی دروازے کھٹکھٹانے پڑے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپس میں مصالحت کر کے اس معاملے کو طے کر لیا جائے. اس لیے اس جملے کو الگ ذکر کیا والصلح خیر. اور اسی کی بنیاد پر فقہاء کرام نے فقہ کی کتابوں میں کتاب الصلح ایک مستقل کتاب ہے جس کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، کس قسم کی صلح جائز ہے، کس قسم کی صلح جائز نہیں ہے، اور کون سی صلح شریعت کے مطابق ہے، کون سی صلح شریعت کے مطابق نہیں ہے. اس کے بڑے تفصیلی احکام فقہ کے اندر موجود ہیں. اس کی اصل یہ آیت کریمہ ہے والصلح خیر. اور مصالحت کے بہتر ہونے کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بڑی فضیلت بیان فرمائی. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الصلح جائز من المسلمین الا شرط الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، کہ ہر صلح مسلمانوں کے درمیان جائز ہے سوائے اس صلح کے جو کسی حرام کو حلال کرے یا حلال کو حرام کرے. یعنی صلح کے ذریعے شریعت کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی کہ یہ حلال حرام ہو گیا، حرام حلال ہو گیا، بلکہ اس کے بعد مباحات کے دائرے میں وہ جس چیز پر صلح کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. دوسری ایک حدیث میں صلح پر کی ترغیب دیتے ہوئے یہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں
جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، باوجود ہے کہ حق پر ہے، اور اگر وہ قاضی کی عدالت میں جائے گا اور عدالتی کارروائی کرے گا تو اس کو اس کا حق مل جائے گا، لیکن وہ سوچتا ہے کہ بھئی جھگڑا کیوں کروں مسلمان بھائی، میرے سامنے بھی جھگڑے میں میرا وقت بھی ضائع ہوگا، اور اس کے بجائے میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا۔ تو ایسے شخص کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ پھر آگے فرمائے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یعنی انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا، یعنی اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ جب فریقین صلح کر رہے ہوں تو یہ نہ دیکھیں بس میرا فائدہ ہو سارا اور دوسرا خاموش رہے اور میری بات مان لے، بلکہ ایسی صورت ہے کہ لالچ کا مادہ تو دونوں ہی میں رکھا ہوا ہے، لہذا کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہی صلح ہو سکتی ہے۔ تو اگر تمہارے دل میں لالچ ہے تو دوسرے کے دل میں بھی کچھ لالچ ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ بس تم اپنے لالچ کو تو پورا کر لو اور دوسرے کے لالچ کو نظر انداز کر دو۔ یہ صلح کا ایک بہت بڑا اہم نقطہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب بھی صلح کرنی ہو تو یہ نہ سمجھو کہ میری ساری بات مانی لی جائے گی اور ماننی چاہیے، ماننی پڑے گی، بلکہ جس طرح تمہارے دل میں یہ حرص ہے کہ میرے مفادات کا تحفظ ہو، دوسرے کو بھی اس کی حرص ہوگی کہ اس کے مفادات کا تحفظ ہو، لہذا کوئی ایسا بیچ میں نقطہ نکالنا پڑے گا جس میں دونوں کے مفادات کسی نہ کسی درجے میں محفوظ رہیں، لہذا اس کے تیار رہو۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر احسان سے کام لو، اللہ سے کے خوف سے کام لو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، اور باخبر ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ تمہارے جس عمل کو بھی اپنے رضا کے مطابق سمجھے گا اس کے اوپر تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہاں اس جملے نے خود شوہر کو ایک طرح سے تنبیہ کی ہے کہ ایک عورت ہے جو بیچاری اس خوف سے کہ مجھے طلاق نہ ہو جائے، وہ تم سے اپنے بعض حقوق کے چھوڑنے کا مطالبہ کر رہی ہے، بعض حقوق چھوڑنے کی پیشکش کر رہی ہے، اور تم سے کہہ رہی ہے کہ تم مجھے نکاح سے نہ نکالو۔ تو تم اگر احسان سے کام لو اور یہ کہ اس کے حقوق جو وہ چھوڑنے کو آمادہ ہے اس کے حقوق ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے حق تلفی ہو گئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل سے باخبر ہوگا اور تمہیں اجر و ثواب عطا کرے گا۔ یہ تو شوہر بیوی کا معاملہ ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے عمومی الفاظ استعمال فرمائے، الصلح خیر، اور اس کے بعد لہذا ہر لڑائی جھگڑے میں کوئی آدمی یہ سوچے کہ چلو میں احسان سے کام لے لوں، دنیا ہے، چند دنوں کی دنیا ہے، اس کے بعد تو مرنا ہی ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تو وہ اگر کچھ اپنا حق بھی چھوڑ دے تو جیسے حدیث میں نے سنائی اس کے مطابق اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ آگے ایک اور مسئلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں باخبر کیا ہے، وہ یہ کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں کسی کے پاس ہوں تو اس میں عدل کی بڑی سخت شرائط ہیں، اور سورہ نساء کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی پر اکتفا کرو۔ اس میں بعض اوقات دل میں خیال ہوتا تھا کہ چلو ہم ظاہری اعتبار سے تو انصاف کر لیتے ہیں کہ ایک دن ایک کے پاس، ایک دن ایک کے پاس رہیں، پیسے جتنے ان کو دیں اتنے ہی ان کو بھی دیں،
جتنا نفقہ اس کو دیں اتنا اس کو بھی دیں. لیکن بعض اوقات دل کی محبت جو ہے اس کے اوپر تو انسان کو اختیار نہیں ہوتا، تو کسی کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، کسی کی طرف کم ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ واضح فرما دیا کہ ایسی صورت میں دل کی محبت اگر ایک طرف ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے یہ عین ممکن ہے کہ کسی ایک بیوی کی طرف قلب کا جھکاؤ زیادہ ہو، تبھی محبت زیادہ ہو. اگرچہ معاملے میں سلوک میں دونوں سے برابری کی جا رہی ہے، لیکن محبت میں کسی کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس پر بھی ہمیں گناہ ہو، مواخذہ ہو. تو آیت کریمہ نے اس صورتحال کو بالکل صاف کر دیا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، البتہ کسی ایک طرف پورے نہ جھک جاؤ. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز. بیچ میں لٹکی ہوئی چیز کا معنی یہ کہ نہ تو وہ نکاح سے نکلتی ہے نہ نکاح جیسے حقوق اس کو مل رہے ہیں. ایسا میلان نہ کرو کہ جس کے نتیجے میں دوسرے کے حقوق پامال ہو. دل کی محبت کا معاملہ جو ہے وہ انسان کے اختیار سے باہر ہے، لہذا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ بھی نہیں. چنانچہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب ازواج کے درمیان مساوات اور برابری کرنے کے بعد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ سے خطاب کر کے کہ ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک. اے اللہ، جو میرے بس میں تھا جتنا اس میں تو میں نے عدل کر کے انصاف کر کے کام لے لیا، لیکن جس کا میں اختیار میں نہیں ہے جو باتیں دل کا میلان، تو اس پر مجھے میرا مواخذہ نہ فرمائیے گا، مجھے ملامت نہ فرمائیے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات یہاں پر فرمائی. لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر تم اصلاح سے کام لوگے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم دل ہے، بہت رحم والا ہے. تو یہ جو فرمایا کہ اصلاح سے کام لوگے، یعنی جب کہ تمہارے دل میں یہ جذبہ پوری طرح موجود ہو کہ کہیں کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہونے پائے. اصلاح کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ اس کے حقیقی حقوق کو پوری طرح ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام دیے ہیں ان کے تحت یہ سمجھتا رہے کہ کسی بھی بیوی کے ساتھ میرا معاملہ حسن معاشرت کا رہے، ہر بیوی کے ساتھ، اور میں اس کے اگر دل میں کوئی میرے کسی ایک طرف رجحان ہے بھی تو دوسری پر اس کو حتی الامکان ظاہر نہ کروں کہ بھئی کسی بتا دے کہ مجھے فلاں سے زیادہ محبت ہے. تو اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. پھر آخر میں یہ بات بھی فرما دی کہ اگرچہ نکاح کے اندر پسندیدہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ نکاح کا رشتہ قائم ہو جائے تو حتی الامکان اسے ٹوٹنے نہ دیا جائے، نباہا جائے. طلاق کو ابغض المباح کہا گیا ہے، مباحات میں سب سے بری چیز ہے طلاق. حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر نوبت آ ہی جائے جدائی کی، دونوں کے درمیان دل کسی طرح ملتے نہیں ہیں اور دونوں کی زندگی خراب ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم
علیحدگی اختیار کرتے ہیں تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو شجر ممنوع سمجھا جائے. اور اگر نیک نیتی کے ساتھ دونوں جدائی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوگی. تو یہ فرما وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ کہ اللہ تعالیٰ اگر انہوں نے جدائی اختیار کر ہی لی، اگر دونوں جدا ہو ہی جائیں تو اللہ اپنے قدرت اور رحمت کی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت سے بے نیاز کر دے گا. نہ شوہر کو بیوی کی حاجت رہے، اس بیوی کی حاجت رہے گی، نہ اس بیوی کو اس شوہر کی حاجت رہے گی. اللہ تعالیٰ اگر نیک نیتی کے ساتھ، بھلمنسی کے ساتھ ختم کیا جائے رشتے کو، اس سے غصائی میں نہیں، اشتعال میں نہیں، لڑائی جھگڑے میں نہیں، بلکہ سوچ سمجھ کر اور پورے غور و فکر کے بعد سارے عواقب و نتائج سے باخبر ہو کر دونوں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نکاح ختم کرنا ہے، ہمارے دونوں کے حق میں یہی بہتر ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز بھی کر دیں گے اور ان کی مدد بھی فرمائیں گے کہ شوہر کو بیوی کے نہ ہونے سے تکلیف نہ ہوگی اور بیوی کو شوہر کے نہ ہونے سے تکلیف نہ ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی بڑی وسعتوں والا، بڑی حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر اپناؤ گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز اور بذات خود لائق تعریف ہے. اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اگر وہ چاہے تو اے لوگو تم سب کو دنیا سے لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ یہاں لے آئے. اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے. جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے. اللہ ایسا ہے کہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اس خاص اسلوب کو برقرار رکھا ہے کہ جب کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے یا کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فوراً انسان کو تقوی کی طرف متوجہ فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت، اس کی حکمت اور اللہ تبارک و تعالی کی خشیت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے مختلف عنوانات اختیار فرمائے جاتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ نرا قانون اور عدالتی محکمے اور تعزیراتی سزائیں صرف یہ چیزیں کسی قانون کی تنفیذ کے لیے اور اس کو صحیح معنی میں بروئے کار لانے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی. قانون اسی وقت میں
فائدہ مند ہے اور اس کا نتیجہ صحیح نکلتا ہے جبکہ دلوں میں اللہ جل جلالہ کا خوف ہو، تقویٰ ہو، آخرت کی فکر ہو۔ چنانچہ اگر دنیا کے قوانین کو دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ فلاں جرم کی یہ سزا ہوگی، لیکن وہ سزا اسی وقت ہوگی جب مجرم پکڑا جائے، پولیس اس کو پکڑ لے اور پھر اس کے اوپر مقدمہ چلایا جائے، اور مقدمہ چلانے کے بعد اس کو مجرم قرار دیا جائے، تب سزا ہوگی۔ لیکن ایک شخص اگر تنہائی میں کسی جرم کا ارتکاب کر رہا ہے یا اندھیرے میں کر رہا ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، پولیس بھی پکڑنے سے قاصر ہے، تو اس کو جرم سے کیسے روکا جائے گا؟ پھر اگر پولیس والے بھی ہیں، محکمے بھی ہیں، لیکن رشوت عام ہے اور اس رشوت کی وجہ سے قانون کو خریدا جا سکتا ہے، پولیس کو اور محکموں کو خریدا جا سکتا ہے، تو جرم کا سدباب کیسے ہوگا؟ لہذا واحد راستہ یہی ہے کہ دلوں میں خدا کا خوف ہو، آخرت کی فکر ہو، اور یہ خیال ہو کہ مجھے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کے آگے پیچھے تقوی کا حکم ہوتا ہے، آخرت کے تصور دلانے والے مضامین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا بیان ہوتا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی فکر پیدا ہو۔ چنانچہ پچھلے آیات میں خواتین کے ساتھ برتاؤ کا جو تذکرہ تھا اور سلسلے میں جو احکام دیے گئے تھے، اور آگے ان آیات کے بعد عدل قائم کرنے کے لیے اور انصاف قائم کرنے کے لیے احکام دیے جا رہے ہیں، گواہی کے احکام دیے جا رہے ہیں۔ ان سب کے بیچ میں یہ آیات کا سلسلہ ہے جو لایا گیا ہے، جس کا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس دلوں میں پیدا کرنے کی اہمیت بیان کرنا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان کیا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، تمام کائنات اللہ جل جلالہ کی ملکیت ہیں، لہذا وہ اس کی قدرت بڑی وسیع ہے اور اس کا فیصلہ نافذ ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے۔ کیا تاکید کی ہے؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یہ اس میں کچھ اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے، تمہاری ڈرنے کا محتاج نہیں ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر تم کفر اختیار کرو گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے، کیونکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز اور بتاتے خود لائق تعریف ہے، یعنی وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالی غنی ہے، بے نیاز ہے اور حمید ہے، یعنی بذات خود تعریف کے لائق ہے۔ کوئی زبان سے تعریف کرے یا نہ کرے، اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے کہ کوئی تعریف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قابل تعریف بنے گا، بذات خود قابل تعریف ہے، لہذا کوئی زبان سے کرے یا نہ کرے اس کی تعریف تو
بذات خود اس کے ذات میں پنہا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ان آیتوں میں، یعنی 2 آیتوں میں 3 مرتبہ ایک ہی جملہ دہرایا گیا ہے، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ یہ 3 مرتبہ جو اس کو دہرایا گیا ہے، یہ مختلف سیاق میں اور مختلف مقاصد کے تحت یہ جملہ لایا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ جو فرمایا گیا تو اس کا مقصد میاں بیوی کو یہ اطمینان دلانا تھا کہ اللہ کے رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں، کیونکہ اس سے پہلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کریں گے تو یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی وسعت سے اس کو بے نیاز کر دے گا اور ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اس وسعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ بیوی شوہر سے بے نیاز ہو جائے گی، شوہر بیوی سے بے نیاز ہو جائے گا۔ تو اسی کو تاکید کے لیے یہ فرمایا گیا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ تو میاں بیوی کو اطمینان دلانا ہے کہ اللہ کی رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں، وہ دونوں کے لیے کوئی مناسب ذریعہ پیدا کر سکتا ہے۔ پھر دوسری بار جو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کہا گیا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی اللہ ہی کا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی بیان کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ کسی کے کفر سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ ساری کائنات اس کے تابع فرمان ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں۔ تو وہ اس سیاق میں آیا ہے للہ ما فی السماوات ما فی الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زمین و آسمان کے سارے خزانے ہیں۔ اور تیسری بار یہ جو آیا للہ ما فی السماوات ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور کارسازی کا بیان ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور اطاعت کا راستہ اختیار کرو گے تو وہ تمہارے سارے کام بنا دے گا، کیونکہ اسی کے قبضے قدرت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو اس طرح تینوں جگہ اس کا فائدہ اور اس کا مقصود مختلف ہے، لیکن حقیقت ایک ہی ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اگر وہ چاہے تو اے لوگو تم سب کو دنیا سے لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ یہاں لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا کوئی محتاج نہیں ہے، لہذا اگر تم کفر کا راستہ اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ تم سب کو فنا کر دے اور کوئی نئی قوم پیدا کر دے، تو اس کو تمہاری عبادت کی، تمہاری اطاعت کی کوئی حاجت نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس پر خوب قدرت رکھتا ہے کہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کر آباد کر دے، لہذا تم اپنے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرو اور اسی کی احکام کی پیروی کرو، اسی طرح زندگی گزارو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری عبادت اس کی کوئی حاجت ہے، کیونکہ وہ دوسروں کو بھی لا سکتا ہے تمہاری جگہ تو عبادت کریں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص دنیا ہی کی بات مانگتا ہو، یعنی دنیا کا ثواب چاہتا ہو کہ دنیا کے اندر میری بھلائی ہو جائے،
تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے. فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. اللہ کے پاس آخرت اور دنیا دونوں کا ثواب موجود ہے. یعنی جب اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی تمہیں بہتری عطا کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر سکتے ہیں، تو صرف دنیا مانگنا ان سے، یہ تو بڑی ناقدری ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی. تو اس آیت میں یہ عمومی ہدایت دی گئی ہے کہ ایک مسلمان کو صرف دنیاوی فائدوں ہی کی فکر میں نہیں پڑا رہنا چاہیے. جب مانگے اللہ تعالیٰ سے تو بے شک دنیاوی حاجتیں بھی مانگے، لیکن ہر وقت دنیاوی حاجتوں ہی میں مانگتا رہے، بلکہ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے. اور پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق بظاہر یہ ہے کہ میاں بیوی کو مصالحت یا علیحدگی کا فیصلہ کرتے وقت صرف دنیا کے فائدوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ آخرت کی بھلائی بھی پیش نظر رکھنی چاہیے. لہذا اگر مرد یا عورت اپنے کچھ دنیاوی مفادات کی قربانی دے کر دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو آخرت میں بڑے ثواب کی امید ہے. تو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب کچھ مانگو، دنیا کی چیزیں بھی مانگو اور آخرت کی بھلائی بھی مانگو. دنیا میں یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر تمہارے جوتوں کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ کر دعا مانگ کر ٹھیک کراؤ. جس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور تعلق کی مضبوطی ہی در حقیقت تقویٰ کی بنیاد ہے، جس کے ذریعے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اور تقویٰ ہی در حقیقت ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی انسان کی منزل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کو پسند فرماتے ہیں. ان اللہ یحب المتقین.